بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ عاشورہ کا روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے۔ اس کی فضیلت بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ سال عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا، جس کے بنا پر علماء کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا، اور یہود کی مشابہت کی بنا پر صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا۔ لہٰذا 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔